بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تاریخ اسلام کا ہمارا سبق ہے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت۔ اس کے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا اس کا عنوان تھا ہجرت مدینہ کے ابتدائی مراحل۔ اپنے اس سبق کا جو اس سے گزشتہ درس تھا خلاصہ اگر ہم پڑھیں تو اس میں ہم نے پڑھا کہ بیعت عقبہ کے بعد مسلمانوں کو یثرب یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت بلکہ حکم دے دیا گیا۔ پھر اس ہجرت کرنے کے سلسلے میں خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کو جو درپیش مشکلات تھیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ علاوہ ازیں کفار قریش مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے کے لیے تل گئے تھے، انہوں نے اس کے لیے بڑی جد و جہد کی۔ یہ کیوں انہوں نے کیا؟ اس کے کئی اسباب تھے جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھ لیے۔ ایک عنوان ہمارے گزشتہ درس کا یہ بھی تھا کہ کفار دارالندوہ میں جو ان کا میٹنگ ہال تھا وہاں پر جمع ہو گئے اور وہاں جا کے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ایک اجلاس کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس اجلاس میں مختلف مشورے دیے گئے اور آخری جو رائے شیطان کے مشورے سے طے ہوئی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ یوں یہ دارالندوہ کی مجلس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی سازش پر مکمل ہوئی۔ اور پچھلے درس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کافروں کی ان ساری کی ساری سازشوں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اب ہمارا آج کا جو درس ہے ہم شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت۔ گزشتہ درس میں پڑھ چکے کہ کافر سارے کے سارے دارالندوہ جو ان کا میٹنگ روم تھا، میٹنگ ہال تھا، وہاں پر جمع ہو گئے تھے اور اس مجلس میں جو آخری فیصلہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بھیانک منصوبہ بنایا گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی ان سازشوں کے بارے میں بتایا اور مدینہ یا یثرب کا حکم فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ انفال کی جو آیات نازل فرمائی اس میں اللہ رب العزت نے یوں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کافر آپ کے بارے میں سازشیں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ آپ کو قید کریں یا آپ کو قتل کریں یا آپ کو وطن سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ادھر وہ اپنی سازشوں کے جال بن رہے تھے اور ادھر اللہ رب العزت اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اور یقیناً اللہ رب العزت سب سے بہتر تدبیریں کرنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں کی ان سازشوں کی اطلاع ہوئی اور مکہ سے نکل کر یثرب کی طرف جانے کا حکم ہوا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ کی طرف ہجرت کا سفر تھا۔ اس مدینہ کی ہجرت سے پہلے کے کچھ خاص واقعات ہیں، اس موقع پر وہ ہم ذکر کرتے چلیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست اور یار اور رفیق تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی اجازت سے پہلے ہی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تھا کہ مجھے ہجرت کی اجازت ملنے والی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ میرے ساتھ ملے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا بالکل۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے نہال ہو گئے تھے۔ تو اس طریقے سے ان دونوں حضرات نے روانگی کے منصوبے بنا لیے تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت سے پہلے قریباً 3 دن پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق سے ملے اور مکمل ہجرت کا تذکرہ کیا کہ اس طریقے سے ہم سفر طے کریں گے۔ پھر جو ہجرت کا دن تھا اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت آئے۔ یہ وہ وقت تھا جو عرب اکثر ایک دوسرے کے ہاں جانا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اچانک تشریف لائے تو پورا خاندان ابوبکر چوکنا ہو گیا اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس میں کوئی خاص بات ہے، اور اس میں وہی مصلحت تھی کہ اس وقت میں ملاقات کریں کہ کسی کو اندیشہ نہ ہو کہ اس طرح کا کوئی معاملہ طے ہونے والا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل رازداری کے ساتھ بتایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہی کا شرف بخشا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اپنی وہ اونٹنیاں پیش کی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 4 مہینوں سے جن کو تیار کر رہے تھے، اور ببول کے درخت کے پتے ان کو کھلا کر مشکل وقت کے لیے اور لمبے سفر کے لیے تیار کر رہے تھے۔
ان میں سے ایک اونٹنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بالعوض دی، ان کے پیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وصول کیے۔ اس طریقے سے لیلۃ الہجرہ کا وقت آ گیا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ سے یثرب کی طرف جانے کی رات کا وقت آ گیا۔ یہ ربیع الاول کے مہینے کا آغاز تھا، یکم ربیع الاول تھا، اور نوری ملائک اور فرشتوں کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کو اپنے گھر سے جانے کی اجازت دی گئی، اور یہ وہی رات تھی جس رات کفار قریش اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے تمام قبائل کمر بستہ تھے، اور اس خونی کام کے لیے تمام کے تمام نوجوان اکٹھے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ بھی کر چکے تھے۔ اس نازک ترین موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کچھ باتیں کی۔ ان باتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے دو اہم ترین معاملے سپرد کیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا کہ دروازے کی جو دراڑیں تھیں ان میں جو سوراخ تھے، کافر اس سے جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے بستر پر موجود ہونے کا تاثر دینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم آج میرے بستر پر سو جاؤ۔ حضرت علی اس نازک ترین معاملے کی نزاکت کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش فرما دیا اور کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو فرمایا کہ اگرچہ یہ اہل مکہ میرے دشمن ہو چکے ہیں، لیکن اپنی امانتیں پھر بھی میرے پاس رکھواتے ہیں، اور میں ان امانتوں میں کسی طرح کی خیانت نہیں کروں گا۔ یہ ساری کی ساری امانتیں تم لے لو، اور صبح مکہ والوں کو ان کی امانتیں واپس لوٹا کر تم بھی یثرب کی طرف چلے آنا۔ تو ان حالات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو یہ امور سپرد کیے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا یہ کافر گھیراؤ کر چکے تھے، اور اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب لیلۃ الہجرہ کو باہر نکلنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھر سے روانگی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین پڑھی، اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکلے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر خاص ان آیات پر پہنچے جب گھر سے نکلے کہ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے پردے ڈال دیے کہ وہ نہ سنتے ہیں وہ نہ دیکھتے ہیں۔ یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک جا پہنچے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملہ بتایا گیا کہ آج لیلۃ الہجرہ ہے، آج ہجرت کی رات کی اجازت دے دی گئی ہے، تو تمام خاندان صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاریاں کرنے لگا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی اس موقع پر کردار ہے کہ انہوں نے توشدان تیار کیا۔ اسی موقع پر انہیں ذات النطاقین کا اعزاز بخشا گیا کہ ہنگامی طور پر انہوں نے جو کام انجام دیے تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے۔ پہلے نبی علیہ السلام اپنے گھر سے روانہ ہوئے تھے، ابوبکر کے گھر پہنچے تھے، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے اور غار ثور کی طرف چل دیے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ آگے نکلے، یعنی کچھ مکہ سے نکلنے لگے، تو پیچھے مڑ کر کعبہ شریف کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ تاریخی کلمات ادا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت من۔ اے کعبہ، تو روئے زمین میں سب سے زیادہ بہتر جگہ ہے اور اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب جگہ ہے، اور اگر مجھے یہاں سے نہ نکال دیا جاتا تو میں کسی صورت میں یہاں سے نہ نکلتا۔ جبکہ بعض روایات میں یہ الفاظ آتے ہیں، ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی ما سکنت غیرک۔ کیا ہی اچھا شہر ہے، کیا اچھا محبوب جگہ ہے تو، اور اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکال دیتی تو میں یہاں سے نکل کر کسی دوسری جگہ جانے کے لیے کبھی تیار نہ ہوتا۔ تو یہ وہ تاریخی کلمات تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ شریف کو دیکھ کر ادا فرمائے، اور فوراً ہی قرآن مجید بھی نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جو ذات آپ پر قرآن نازل کر رہی ہے وہ واپس آپ کو اپنے آبائی علاقے میں واپس ضرور لے کر آئے گی۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے یثرب کی طرف روانہ ہو گئے، اور پہلی جو منزل ان حضرات نے اپنی رکھی، اپنی جو طے کی، وہ تھی غار ثور۔ اس موقع پر ہم غار ثور کے بارے میں کچھ جانیں گے کہ یہ غار ثور کیا ہے۔ یہ ہمیں اس کی تصویر نظر آ رہی ہے کہ یہ وہ مختصر سا ایک غار ہے جس میں بمشکل 1-2 آدمی قیام کر سکتے ہیں،
ٹھہر سکتے ہیں، اور یہ مکہ مکرمہ سے 3 میل کی مسافت پر، 3 میل کی دوری پر موجود ہے، جو قریباً 4.5 کلومیٹر کے مسافت بنتی ہے۔ مکہ مکرمہ سے جنوبی سمت میں یہ غار واقع ہے۔ یہاں پر ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حجاز کے صوبے کا ہم نقشہ دیکھیں تو جو مدینہ منورہ ہے، جو یثرب ہے، وہ شمال میں پڑتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنوبی سمت میں اپنا سفر اختیار کیوں فرمایا، اپنا سفر کا آغاز کیوں فرمایا؟ کیونکہ غار ثور تو جنوب میں پڑ رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تدبیر نبوی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کفار جو تھے اگر ہمیں تلاش بھی کرنے لگیں تو ان کی سمت بھٹک جائے، ان کو پتہ نہ چلے کہ شمال میں سفر کیا جا رہا ہے یا جنوب میں کیا جا رہا ہے، یا اگر ان کو کچھ آثار ملیں بھی تو ان کو یہ لگے کہ جنوب کی طرف سفر ہوا ہے، اور ان کو یہ لگے کہ یمن وغیرہ کی طرف جو جنوبی علاقے ہیں ان کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں اور ہمارا سفر جو ہے وہ شمال کی طرف ہو۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور کا رخ کیا، اور غار ثور کے اندر 3 دن تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، اور اس 6 روزہ قیام کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل خدمت کرتا رہا۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق کے غلام ہیں، وہ اپنی بکریاں لے کے آیا کرتے تھے اور ان کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی تشریف لایا کرتی تھی اور کچھ توشہ اور کھانا وغیرہ لے کر حاضر ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق کے جو فرزند ارجمند ہیں حضرت عبداللہ بن ابو بکر، وہ بھی آیا کرتے تھے، اور رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے ابتدائی حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل مکہ کے تمام احوال بتایا کرتے تھے، اور پھر واپس چلے جایا کرتے تھے، اور صبح یوں اٹھتے تھے گویا انہوں نے سارے کے سارے رات مکہ میں مکہ والوں کے ساتھ گزاری ہے۔ تو 3 دن تک انہوں نے یہ فرائض انجام دیے اور بہت خوبی سے انجام دیے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ خاندان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مستقل لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب کچھ حالات سنبھل گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یثرب کی طرف جانے کا فیصلہ کیا اور یثرب کی جانب سفر شروع ہوا۔ یہ سفر عبداللہ بن اریکت دوعلی کی رہنمائی میں، ان کی رہبری میں ہو رہا تھا۔ عبداللہ بن اریکت کون ہیں؟ یہ وہ شخص ہیں جو راستوں کے بڑے ماہر تھے، صحرائی سفر کے بڑے ماہر تھے، یہ کر سکتے تھے، اور ابھی تک انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا، اور بعد میں بھی ان کے اسلام کے بارے میں دونوں روایات ہیں۔ تاہم اس وقت تک یہ پکی بات ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، دین کے حوالے سے اپنی قوم کے دین پر ہی تھے۔ پھر ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک تو معروف راستہ ہے جو صحرائی سفر ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی غیر معروف راستے سے لے کر چلیں۔ تو پھر یہ غیر معروف راستے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے کو لے کر چلے، اور ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تیار کردہ اونٹنیاں 3-4 دن پہلے ہی دے دی تھیں۔ تو اب یہ غار ثور پر لے کر حاضر ہو گئے اونٹنیوں کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان اونٹنیوں کو لے کر آگے چل پڑے۔ ابوبکر صدیق اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہما ایک اونٹنی پر سوار تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری اونٹنی پر، اور عبداللہ بن اریکت اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ تو یوں عبداللہ بن اریکت وقت مقررہ پر آئے اور آگے لے کر ان حضرات کو چل دیے۔ یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مدینہ کی طرف، یثرب کی طرف ہجرت کا جو سفر تھا وہ شروع ہو گیا۔ ادھر مشرکین کی ان 3 دنوں میں خوب رسوائی ہو چکی تھی اور انہوں نے ہر لحاظ سے تعاقب کیا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ نہیں سکے تھے۔ علاوہ ازیں کوئی سراغ ان کو ابھی تک نہیں ملا تھا جس کے ذریعے سے یہ مقام تک پہنچے۔ اگرچہ تلاش کرتے 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 یہ غار ثور تک بھی جا پہنچے تھے، اور غار ثور کا بالکل جو منہ تھا اور غار کا جو دھانا تھا وہاں تک پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کی حفاظت فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کافروں کو اپنے سامنے غار میں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، اور انتہائی فکر مندی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رونے بھی لگے تھے اور عرض کرنے لگے تھے، یا رسول اللہ مجھے اپنی ذات کا خوف نہیں لیکن آپ کی ذات کا مجھے بڑا خوف ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخی تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا سورۃ التوبہ میں۔ اس ساری کی ساری روایت کو حضرت ابن شہاب زہری اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنی روایات میں، اپنی احادیث میں ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی اس میں یہ بھی فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان 2 لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ تیسرا جن کا اللہ ہو، یعنی جب ہمارے ساتھ اللہ ہے تو یہ کافروں کی تدبیریں، یہ سازشیں، یہ
ان کی دشمنیاں ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گی۔ اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو تسلی دی تو وہ امن میں ہو گئے۔ یہی واقعہ جس میں غار ثور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام پذیر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے اور ہجرت کی رات تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ التوبہ میں بھی ذکر فرمایا، اور سورۃ التوبہ میں جو مضمون اس حوالے سے وارد ہوا وہ کچھ یوں ہے کہ اگر تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نہیں کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ مدد کریں گے ہی کریں گے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اس وقت کی تھی جب وہ غار ثور میں تھے، اور جب کافروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکال دیا تھا اور وہ دونوں غار میں تھے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے ان پر سکون اور وہ لشکر نازل فرمائے جن کو وہ خود بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو غالب فرمایا۔ تو اس طریقے سے لیلۃ الہجرہ کا یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن مجید کی سورۃ التوبہ میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ پھر جب یہ کافر غار ثور کے دھانے پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے تو وہیں پر اللہ کے حکم سے مکڑی نے ایک جالا تن دیا، اور مکڑی کے جالا تننے کے علاوہ غار ثور کے دھانے پر کبوتری نے انڈے دے دیے، جس کی وجہ سے کافر ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر ہمارے مطلوب شخص یہاں پر ہوتے تو یہ جو جالا ہے یہ ہٹ جاتا، یہ جو انڈے ہیں یہ پھوٹ جاتے۔ اس طریقے سے وہ خائب و خاسر اور نامراد اور ناکام ہو کر واپس لوٹے۔ تو یہاں پر جا کر الحمدللہ ہمارا درس مکمل ہوا۔ ہمارے درس کا عنوان تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت، اور یہ اس سبق کا پہلا حصہ تھا۔ ہمارے درس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب درس مکمل ہو جاتا ہے تو ہم خلاصہ اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ درس ابھی مکمل نہیں ہوا۔ ہجرت مدینہ کا بقیہ حصہ غار ثور کے بعد کے جو حالات ہیں وہ باقی ہیں، لہذا جب اگلا درس مکمل ہو جائے گا تب ہم انشاءاللہ اس کا خلاصہ بھی پڑھیں گے۔ اگلے درس کا ہمارا عنوان ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت حصہ دوم۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔